اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 جمادی الثانی اسلامی تاریخ، آخرت کے سفر کی تیاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال سن 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبریل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ زمر عقبہ کے پاس کنکری مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبے میں فرمایا، لوگوں، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکڑیاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں میں دیں تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح پڑتی رہی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دیں تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ دلائل النبوہ للاصفہانی کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت توبہ سے گناہوں کو بھلایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ مسند احمد اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج معدے کی صفائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ مستدرک کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی جو جلد دیر میں ملنے والی ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، ان کو آپ سے طلب کرتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی جو جلد دیر میں آنے والی ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، ان سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کی پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔